رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سرمایہ درویش کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ السلام علیکم طبتم۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے جادو اور جنایت کا ذکر کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ہم جادو اور جنایت کا قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے۔ جنوں اور شیطانوں کے وجود پر دلائل جن، شیطان اور جادو کے درمیان بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جادو کی تاثیر کے قائل نہیں ہیں، اس لیے پہلے جن شیاطین کے وجود پر دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ سورۃ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو قرآن سننے کے لیے بھیجا۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے انبیاء اور رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتے اور آج کے دن سے تمہیں ڈراتے۔ سورۃ الجن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس وحی آتی ہے۔ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا، پھر انہوں نے دوسروں سے کہا، ہم نے بہت ہی عجیب قرآن سنا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک شیطان شراب اور جوئے کی راہ سے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دینا چاہتا ہے، تو کیا تم لوگ اب باز آ جاؤ گے؟ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کی بہت ساری آیات اس بارے میں موجود ہیں، بلکہ جنات کے متعلق ایک مکمل صورت قرآن مجید میں موجود ہے۔ لفظ جن قرآن مجید میں 22 مرتبہ آیا ہے، لفظ الجان 7 مرتبہ آیا ہے، لفظ شیطان 62 مرتبہ آیا ہے اور لفظ شیاطین 17 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے، جس سے اس موضوع کے متعلق قرآنی دلائل کی کثرت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں حدیث رسول سے، چند دلائل پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اچانک ہم سے غائب ہو گئے، چنانچہ ہم انہیں وادیوں اور گھاٹیوں میں تلاش کرنے لگے۔ آپس میں ہم نے کہا، شاید آپ علیہ السلام کو اغوا کر لیا گیا یا معاذ اللہ قتل کر دیا گیا۔ ہماری وہ رات انتہائی اور پریشانی کے عالم میں گزری۔ صبح ہوئی تو ہم نے آپ علیہ السلام کو غار حرا کی جانب سے آتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے آپ علیہ السلام کو بتایا کہ رات آپ اچانک ہم سے غائب ہو گئے تھے، ہم نے آپ کو بہت تلاش کیا، لیکن آپ کے نہ ملنے پر رات بھر پریشان رہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنات کا ایک نمائندہ میرے پاس آیا تھا، تو میں اس کے ساتھ چل پڑا اور جا کر انہیں قرآن مجید پڑھ کر سنایا۔ پھر آپ علیہ السلام مجھے اس جگہ پر لے گئے جس جگہ شیطان اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے بتایا کہ تم جنوں کو بتاؤ کہ تمہارا کھانا کیا ہے۔ جنات کا کھانا ہے ایسا گوبر جو جانوروں کا گوبر ہوتا ہے، وہ ان کا کھانا ہے، اور وہ ہڈی جس پر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ تو ہمیں منع کیا گیا ہے کہ تم یہ گوبر اور ہڈی سے استنجا مت کرنا، کیونکہ یہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے۔ تو یہ تھا ناظرین قرآن اور حدیث کے حوالے سے جن اور جادو کا دلائل۔ تو میں آج آپ کو ایک آسان اور جنات سے بچنے کا بالکل مختصر سا وظیفہ بتاتا ہوں۔ لوگ سندریاں اور وغیرہ لگاتے ہیں، آیت الکرسی جس پر لکھی ہوئی وہ آپ سرانے لگا لیں، انشاءاللہ تعالی ساری رات ایک فرشتہ مقرر رہے گا جو آپ کی ساری رات حفاظت کرے گا۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اتنی بڑی دنیا میں ہم دوبارہ آپ سے مل سکیں۔ خدا حافظ۔